پاکستان میں یوم عاشور نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں سخت سیکیورٹی میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں، جس میں عزادار ماتم اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں میں بڑی تعداد میں نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جلوس کے اختتام پر مجالس عزا برپا کی جائیں گی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ الحرام یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس اس وقت حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ جلوس کا اگلا حصہ داخل ہوا ہے، جبکہ جو پچھلا حصہ ہے وہ اس وقت بھی ایم اے جناح روڈ پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر پولیس اہلکار تعینات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکار تعینات ہیں۔ یہاں پر جو تمام ذیلی راستے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے۔ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں وہاں پر شارپ شوٹرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کے ساتھ ساتھ پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں ہیں جو جلوس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جا رہی ہیں۔ جلوس کے اندر داخل ہونے کے لیے جو گزرگاہیں ہیں وہاں پر واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کو چیک کرنے کے بعد ہی اندر داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ ادھر لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کچھ دیر میں کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خواجہ نصیر۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس اس وقت اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ کل رات سے نکلنے والا یوم عاشور کا یہ مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر بعد کربلا گام شاہ پر پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداران حسین جو ہے اس وقت پہنچ چکے ہوئے یہاں پر عزاداری اور نوحہ گیری کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی جلوس جو تھا اس کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً 11,000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی ڈپلوائے کیا گیا، جبکہ پاک آرمی کے دستے جو ہے وہ سٹینڈ بائی کی پوزیشن پر رکھے گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ایئر سرویلنس بھی جاری رہی۔ اس وقت جب یہ جلوس یہاں پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد مجلس اعضاء جو ہے وہ برپا کی جائے گی اور امام علی مقام کے مصائب کو بیان کیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور پر قوم کے نام اپنے پیغامات میں کہا ہے، واقعہ کربلا ہمیں ظالم کے آگے نہ جھکنے کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یوم عاشور عظیم تر مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ شہادت امام حسین کا فلسفہ ظلم اور جبر کے خلاف ہر قیمت پر ڈٹ جانا ہے۔ یہ دن ہمیں وفاداری اور حق اور انصاف کے لیے جد و جہد کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا یہ دن مسلمانوں کے لیے گہری تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین نے اہل بیت کے ساتھ کربلا کی جنگ میں ظلم جبر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے قائم رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبے کے مختلف شہروں اور کراچی میں سیکیورٹی کے مربوط انتظامات کی ہدایات جاری کی۔ تمام مکاتب فکر کی جانب سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین پر قائم رہنے کو بھی سراہا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق سندھ رینجرز کی جانب سے جلوسوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں اور آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے اچھی اور گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ ملک میں آٹے کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان۔ روس سے خریدی گئی گندم کا پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر روس سے $279 میٹرک ٹن کے حساب سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ روس سے خریداری کے بعد فلاور ملوں کو $92 فی کلو کے حساب سے گندم ملنے کی توقع ہے، جس سے ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پھر موسلا دھار بارش، سڑکیں گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ لاہور میں برساتی پانی نے لکشمی چوک کو چوک کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف بھی پانی جمع ہو گیا۔ سیالکوٹ، قصور اور دوسرے شہروں میں بھی بارش کے پانی کی نکاسی میں تاخیر سے شہری پریشان ہیں۔ ابر رحمت لوگوں کے لیے زحمت بن گئی۔ چند منٹ کی برسات کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ لاہور میں جگہ جگہ کھڑا پانی عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ گجرانوالہ کی سڑکیں سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگی۔ منشد آباد میں گھروں میں جمع پانی نہیں نکالا جا سکا۔ آج بھی 2-3 فٹ پانی کھڑا ہے معمولی بارشوں کی وجہ سے، لیکن جو انتظامیہ ہے بار بار درخواستیں دی گئی ہیں، ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ صفدر آباد کے بازاروں میں کھڑا پانی انتظامیہ کا منہ چڑھاتا رہا۔
कसूर, पतोकी, जलालपुर, भटिया, फारुखाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जाफराबाद को डुबो दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई, मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। दरिया सतलुज और झेलम के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई। लोगों की किश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। जनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज का पानी 100 से जायद छोटी बड़ी बस्तियों में दाखिल हो गया। मावल नगर में आरजी बंद टूटने से दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरीन इमदाद न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। हम यहाँ पे फंसे हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चे 6-6 माह के बच्चे हैं। पुलिस देखे उधर स्कूल से बैठी हुई, रोज की किधर है? अपना माल खुद निकाला, फसलें हमारी तबाह हो गई, गवर्नमेंट से हमें कुछ भी नहीं मिला। हवेली लखा में मकान तबाह हो गए। तालाब के पानी की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके बच्चों का पेट भी पालते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने मकान बनाया है। चिश्तिया में फसलें तबाह हो गईं, मुताद्दिद बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। कोट मिठन से लोगों को कश्तियों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। जुतोई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पाक ईरान सरहदी इलाका पीरकोर में सैलाबी रेले में दर्जनों गाड़ियों के बहने की वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता दिनों सैलाबी रेले की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है नदी में पानी आने के बाद दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बारिशों के बायस टावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज रात 9 बजे तक खोले गए हैं। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमे, मॉनिटरिंग कैंप और रिलीफ कैंप अलर्ट हैं। पुलिस, रिजर्व और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी दरियाए कोरंग के किनारे तैनात हैं। दरियाए कोरंग के गिरदोनवाह में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले और दरियाए कोरंग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अजला, चलास और दियामिर में बारिश का सिलसिला जारी है। सब डिविजन्स दारेल और तांगीर में सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाब से रहायशी मकानात, बागात और राबता पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। राबता सड़कें तबाह हो गईं। शाहराह कराकरम तत्ता पानी के मकाम पर बंद हो गई, जबकि शाहराह बल्तिस्तान भी तलों के मकाम पर बंद है। इंतजामिया का कहना है बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। शदीद बारिशों से दरियाए सिंध और नदी नालों में सैलाब का खतरा। इंतजामिया ने लोगों को नकल मकानी की हिदायत कर दी है। असद कैसर ने साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के इल्जामात की तरदीद कर दी। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। असद कैसर ज़राअत की तरक्की के लिए साबिका दौर में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सिफारिशात पर तंबाकू किसानों को टैक्स छूट दी गई थी। खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर सिगरेट कंपनियों पर टैक्स लगाया गया। हमारी हुकूमत से पहले 2017-18 में तंबाकू पर टैक्स 89 अरब था। हमारी हुकूमत के आखिरी साल तंबाकू से 135 अरब टैक्स जमा हुआ। हमारी पॉलिसी से 3 साल में तंबाकू से 109 अरब इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। मेरे हलके में बेशतर लोगों का गुजर बसर तंबाकू फसल की आमदन से होता है। स्पेशल ज़राअत कमेटी ने तंबाकू फसल के बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमार अजहर कहते हैं शब्बर जैदी की याददाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हमार अजहर ने ट्वीट में लिखा, फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे खुद राबता किया और कहा मेरी हिमायत करो, जबकि टीवी पर जाकर बोल रहे हैं कि हमाद ने अपने मफाद में मेरी जमात की हिमायत की, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर फवाद चौधरी भी बोल पड़े। कहा मैं नहीं समझता शब्बर साहब का इंटरव्यू स्कैंडल है। इस इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल गैर जरूरी था। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, असद उमर भी वाजे थे कि IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था, क्योंकि पहले 3 दिन की ब्रीफिंग में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने एक बैंकरप्ट मईशत छोड़ी है और डार साहब के तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। असद उमर का ख्याल ये था कि अगर हमने बहुत जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। वो चाहते थे अगर दोस्त मुल्क पहले मदद करें तो IMF डील बेहतर होगी। जब वजीर आजम को 2018 में ये इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं।
چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم 30 جولائی سے 1 اگست تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات اب بھی قریبی اور نمایاں ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ ایک رکن ملک نے القاعدہ اور کالعدم ٹی ٹی پی کے انضمام کے امکان کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے حملوں کے حوالے سے کالعدم ٹی ٹی پی کو القاعدہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ افغان صوبے کنڑ میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے زیر انتظام تربیتی کیمپوں کو کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی منقسم گروہوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد اور افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی توجہ سرحدی علاقوں میں اہم اہداف اور شہری علاقوں میں معمولی اہداف پر مرکوز رہی ہے۔ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ 5 روز سے لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پرنسپل پروفیسر الفرید ظفر کہتے ہیں رضوانہ کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر ہے، آکسیجن کی اب بھی ضرورت پڑ رہی ہے، آکسیجن لیول بہتر ہونے پر آکسیجن اتار دیتے ہیں، طبیعت بگڑنے لگتی ہے تو دوبارہ آکسیجن لگا دی جاتی ہے۔ رضوانہ نے خود کھانے کو مانگا، نرم غذا دینا شروع کر دی ہے۔ بچی رضوانہ کے پلیٹلیٹس کافی کم ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خون کی بھی شدید کمی ہے، خون کے کینسر کا ٹیسٹ کیا، رپورٹ کلیئر آئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تشدد کا شکار کم عمر گھریلو ملازمہ رضوانہ کی عیادت کے لیے جنرل اسپتال لاہور پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈاکٹر بچی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانوں کی شکل میں کچھ درندے ہوتے ہیں، تعلیم اور ڈگریوں سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سراج الحق نے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذوالقرنین، بچوں نے کیا کھایا اور کہاں سے کھایا؟ جی بالکل، یہ تھانہ سنبل کا علاقہ ہے، میرا کوک اچھی آبادی ہے، وہاں پر گھر کے اندر جو ہے مضر صحت کھانا جو ہے وہ کھایا گیا ہے جس سے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی جبکہ ایک جو ہے اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو اس کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ جو خاندان کا تعلق وہ چنیوٹ سے بتایا گیا ہے اور جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی ان میں 7 سالہ نادیہ اور 2.5 سالہ علی جو ہے بہن بھائی ہیں، یہ شامل ہیں۔ پولیس نے جو ہے تفتیش شروع کر دی ہے جو کہ کس وجہ سے ان کی ایکچوئل موت ہوئی ہے اور میڈیکل رپورٹ کا جو ہے مزید انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ شکریہ ذوالقرنین۔ کراچی پاک کالونی پرانا گولی مار میں ٹریفک حادثے میں ماں اور 5 سالہ بیٹی جان سے گئی۔ مکینوں کا کہنا ہے سڑک پر بنے گڑھے کے باعث موٹر سائیکل بے قابو ہوئی اور ماں بیٹی سڑک پر گرے جن نے سامنے سے آنے والے ٹرک نے کچل دیا۔ کراچی کی ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ پرانا گولی مار کی رہائشی 30 سالہ نگینا اور 5 سالہ ارمش کی ایسے ہی ایک ٹریفک حادثے میں موت کی خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری ہے۔ 5 منٹ کے لیے گئے، اس کو منع کرتے رہے کہ نہیں جا، نہیں بھوک لگ رہی ہے، میں ناشتہ کر کے لے کر آ رہی ہوں، بس خالی گئی اور بچی کو اڑا ڈالا۔ اس کی 2-3 بچے اور ہیں چھوٹے گود میں، ان کو کون دیکھے گا، ہم لوگ کتنا صبر کرے۔ وہاں سے ٹرک آ رہا تھا، یہ لوگ واپسی آ رہے تھے تو ان سے ٹکراؤ ہوا ہے، وہ گاڑی کے ویل کے نیچے آئے بچے۔ یہ بندہ نشے کے اندر تھا، ڈرائیور تھا، کیمسی کا ڈرائیور تھا، یہ نشے کے اندر تھا، گاڑی یہاں سے بھگاتا ہوا ایسی لے کے جا رہا تھا، اس نے جھم سے گاڑی اچھالی ہے تو ایک دم جو ماری ہے ان کو تو وہ ایسے کر کے ویل پہ آ کے گری ہیں۔ وہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں آوارہ کتوں کی بہتات اور خراب سڑکیں ان کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ یہاں کتے اتنے ہیں یہاں پر، ان کتوں کی وجہ سے پبلک کے پیچھے بھاگتے ہیں، بائک والوں کے پیچھے، اور بائک والے الٹے سیدھے گرتے ہیں، کسی سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کتوں کا کچھ کیا جائے یہاں پر۔ پاک کالونی پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں ملوث ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ورثہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔
कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। उधर कागान वैली में बाबूसर टॉप के करीब हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा साहिवाल में अदा कर दी गई। खाई में गिरने वाली वैन में खानदान के 18 अफराद सवार थे, जिनमें से 8 मौके पर जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। जख्मियों का चिलास अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मी होने वालों में 1 मर्द, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। कच्चे में इंधर गैंग के डाकुओं को किसने मारा? पंजाब और सिंध की पुलिस सामने आ गई। जानू इंधर और साथियों को मुकाबले में मारने के मुकदमे सादिकाबाद और कश्मीर में दर्ज कर लिए गए। पंजाब और सिंध पुलिस के क्रेडिट लेने के दावों के बाद सवालात खड़े हो गए हैं। DPO रिजवान उमर का दावा है कि जानू इंधर और साथियों को सादिकाबाद पुलिस ने मारा। 32 डाकुओं ने रहीम यार खान पुलिस पर फायरिंग की। मुकाबले में जानू इंधर अपने 5 साथियों समेत मारा गया। डाकू मारे गए साथियों की लाशें अपने साथ ले गए। SP कश्मीर कहते हैं उन्हें इंधर गैंग की मौजूदगी की इत्तला 2 रोज पहले मिल चुकी थी। 2 से ढाई घंटे तक डाकुओं से मुकाबला जारी रहा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सीमेंट शरंगी साइट आमद, सड़क की तामीर का जायजा लिया। मेयर कराची को बताया गया सड़क की एक साइड सीवरेज लाइन डालने के बाद मुकम्मल कर ली गई है, दूसरी तरफ की सड़क पर कारपेंटिंग जारी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अफसरान को काम के मयार पर समझौता न करने की हिदायत करते हुए कहा सड़क का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में तामीराती काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC के वज़राए खारजा का इजलास पीर को होगा। तुर्क वजीर खारजा कहते हैं उम्मीद है OIC के इजलास में बेहुरमती के वाक़यात को रोकने के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। सऊदी वजीर खारजा ने स्वीडिश मनसब से इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया है। मैदान में वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर क़यादत जब हुकूमत आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की गरीब ख़वातीन को अपने पाँव पर खड़ा करने का था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका बेड़ा उठाया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 90 लाख ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। हर 3 महीने बाद पहले उनको 7,000 रुपये मिलता था, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म के मुताबिक उनको 9,000 रुपये हर 3 महीने बाद मिलता है। और साथ साथ उनके जो बच्चे हैं रजिस्टर्ड फॉर्म बे में बच्ची को 2500 रुपये स्कूल का वजीफा मिलता है और बच्चे को जो है वो 2,000 रुपये वजीफा मिलता है। और ये हर सहमाही किस्त जो 9,000 हम देते हैं उनके साथ उनके हम बच्चों की भी फीस दे रहे हैं। साथ साथ हमने खवातीन के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। और अभी स्पेशली जो डायनामिक्स मुल्तान में यौम आशूर पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में 250 मन की देग तैयार की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फारूक। मुमताज़ाबाद आस्ताना फरीदिया पर हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 250 मन हलीम की देग तैयार की गई। पीर नवीद फरीद कहते हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत के तौर पर जो है 250 मन हलीम तैयार किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 200 kg जो है चारों दालें इस्तेमाल की गई हैं और 25 से 30 अफराद इससे मिलकर जो है तैयार करते हैं। 250 मन हलीम की देग में बीफ 30 मन, दाल चना 30 किलो, दलिया 200 किलो, दाल मसूर 200 किलो, दाल मूंग 100 किलो, जौ 100 किलो, चावल 200 किलो और 1 मन देसी घी समेत दीगर मसाला जात का इस्तेमाल किया गया है। देग की तैयारी बावजू होकर दुरूद सलाम के विर्द के साथ की जाती है। 12-13 घंटे लगते हैं इसको तैयार होने में और तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद इसको बासानी खा सकते हैं। देग की तैयारी के बाद 250 मन हलीम को हजारों अकीदतमंदों में तकसीम किया गया। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। हज़रत दाता गंज बख्श सैयद अली बिन उस्मान अल हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सालाना गुस्ल की तकरीब। दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वजीर खजाना इसाक डार और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं।
حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 980ویں سالانہ غسل کی تقریب میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عرق گلاب سے دربار کو غسل دیا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار سے ملحقہ توسیع منصوبہ غلام گردش کا سنگ بنیاد رکھا اور نذرانہ آن لائن ایپ کا افتتاح بھی کیا۔ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے، چادر بھی چڑھا سکتا ہے، اس کو اس کی کنفرمیشن بھی ملے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے نمازیوں اور زائرین کے لیے مسجد کی 3 گنا توسیع کی، جو تاریخی کام ہے۔ غلام گردش کی ایکسٹینشن، مسجد کے جو قبلہ شریف کی طرف ہے اس طرف کی ایکسٹینشن، اور پھر سونے کے گیٹ کی طرف سے ایکسٹینشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو کام ہوگا کارنامہ انشاءاللہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے ایام میں امت مسلمہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ کیمرہ مین عدیل یاسر کے ساتھ مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ 9 بال پر چھکا، وائڈ پر چوکا، پھر لگاتار 6 چھکے۔ کابل پریمیئر لیگ میں ایک اوور میں 48 رن بن گئے۔ ہنٹرز کے صدیق اللہ نے ڈیفینڈرز کے عامر زرزائی کو دھو ڈالا۔ اوور میں 7 چھکے جڑ دیے۔ 56 بال پر 7 چوکوں اور 10 چھکوں کی مدد سے 118 رن کی طوفانی اننگز کھیلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔